الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کے قائد، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انبیاء کرام علیہ السلام کے آسمان پر ایک ایسے برگزیدہ نبی کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلتے ہیں اور ان کا ذکر پاک کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو انتہائی آسن طریقے سے دعوت دی، اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا، جو اپنی اسی حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، جو دو مختلف قوموں پر ہدایت کی غرض سے بھیجے گا۔ اور یہ واحد واقعہ ہے ناظرین، یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو دو بار مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا گیا، جن کی اللہ تعالیٰ نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے سے باقاعدہ گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا، جن کی اللہ تعالیٰ نے شامیانے والے دن عذاب سے گرفت فرمائی۔ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی ناظرین ایک طویل فہرست ہے، اور یہ فہرست سنانے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا اپنے آپ کو بھی آئینے میں آج کھڑا کیجئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بڑی انجینئرڈ قسم کی گناہوں کی ایک فہرست ہمارے اندر موجود ہے، جو پچھلی اقوام میں موجود تھی۔ یعنی سب سے پہلے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دیا کرتے تھے، اچھا مال دکھا کر ناقص مال دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا ہوتا یہ ہے نا ناظرین، کاروباری معاملات میں چوری کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فسادات کیا کرتے تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں تھا اسے دیکھا کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ دیا کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا اور ان پہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان پر جبری طور پہ جو احکام جاری کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ بہت زیادہ بڑائی اپنے اندر دکھایا کرتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، بیماری اور غربت کی وجہ سے لوگوں کو آڑ دلایا کرتے تھے۔ ہو گئے نا لوگ ایسے پیدا جو لوگوں پہ طنز کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے کہ یہ غریب ہیں اور غریب لوگ ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ چارج شیٹ تھی ناظرین جو اہل مدین کے خلاف تھی، اور ایسی ایک چارج شیٹ اصحاب الایکہ کے خلاف بھی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ناظرین انہیں بہت سمجھایا، ان حرکتوں سے منع کیا، انہیں انعامات الہیہ یاد دلائیں، اور یہ بھی بتلایا کہ تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا، تم غریب تھے تمہیں امیر کر دیا، تم کمزور تھے تمہیں قوی کر دیا، لہذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ نیز تم پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والے جو تھے ان کا انجام دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کرو، سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حل کیا۔ یعنی آپ بار بار ان کو سمجھاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو، یعنی ایک مومن اور دوسرا منکر، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، مومنوں کو نجات ملے گی اور منکرین کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مطلب
مطلب اتنا ناظرین کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی قوم کے سرکش اور متکبر سرداروں نے سر جھکانے کی بجائے الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے فالوورز کو شہر بدر کرنے کی دھمکیاں باقاعدہ دیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کرنے کی معاذ اللہ دھمکیاں دیں، مگر شعیب علیہ السلام نے قوم کو نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ایک بار دعوت دیتے ہوئے قوم سے فرمایا کہ اے لوگوں، ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، تم یقیناً خوشحال نظر آ رہے ہو، اور خوشحال آدمی کو تو نعمت کی شکر گزاری اور دوسروں کے مال سے فائدہ پہنچانا چاہیے، یعنی دوسروں کو مال سے فائدہ پہنچانا چاہیے، نہ کہ ان کے حقوق میں کمی کر کے نہ شکری و حق تلفی کا مرتکب ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، ناپ تول میں کمی اس بدترین عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں خوشحالی سے محروم کر دے گا، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لائے گا اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط پر عذاب نازل ہوا۔ بلکہ یہاں تک حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ قوم لوط کا زمانہ تو تمہارے بہت قریب کا زمانہ ہے، لہٰذا عبرت حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو، جس پہ تم مبتلا ہو گئے اس سے استغفار کرو۔ شعیب علیہ السلام کی ناظرین جو قوم تھی اہل مدین، نصیحتوں کو کچھ ماننے والے تھے کچھ نہ ماننے، فائنلی اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، چیخ آئی، وہ سب کے سب اوندھے پڑے رہ گئے، اور اصحاب الایکا کا یہ ہوا کہ ان کے اوپر باقاعدہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور وہ بادل جو ہے ان کے اوپر آگ باقاعدہ برسانے لگا اور وہ سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ بس وہی بات ہے صاحب، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کا جو برکتیں ہیں ناظرین، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ورنہ ہم ان سے زیادہ گناہگار اس وقت ہو چکے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے، اور ظاہر آج کا موضوع اس اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ ہے کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی ہم بات کریں، ان کی قوم کی، خاص طور پہ اگر ہم اہل مدین کی بات کریں، اصحاب الایکا کی، آلموسٹ ایک ہی طرح کی ان کی جو چارج شیٹ بنتی ہے گناہوں کی، بت پرستی کو چھوڑ کے اگر آپ باقی تمام گناہوں کو اٹھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی انجینئرڈ فارم آج ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر موجود ہے، بدرجہ اولا موجود ہے۔ پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف، ان کے اوصاف و محاسن، اور خاص طور پہ جن اقوام پہ مبعوث کیے گئے، ذرا ان کا بھی تھوڑا سا اسٹرکچر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر، متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا، اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں بالتفصیل جناب سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا۔ جنید بھائی، حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی تبلیغ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ آپ نے جن چیزوں کی تبلیغ فرمائی، وحدانیت باری تعالیٰ کا تسلسل تو تھا ہی کہ اس پیغام کو عام کرنا ہے، لیکن حقوق العباد کے جو معاملات تھے ان کو آپ نے اپنی تبلیغ میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا۔ بہت اچھا۔ یعنی حقوق العباد کے جملہ جو امور تھے، اس اعتبار سے جو برائیاں ان اقوام کے اندر موجود تھیں جن کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، ان برائیوں کو دور کیا، جیسے ناپ تول میں کمی اور اس طرح کی دیگر چیزیں آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں اسے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت سارے اوصاف سے متصف فرمائے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو شخصی تعارف ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ مدین سے ہے۔ اچھا، مدین کو 2 اعتبار سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک مدین سے مراد مقام لیا جاتا ہے، اور ایک مدین سے مراد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا لیا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم کی جو تیسری خاتون زوجہ تھی قطورہ، ان کے بیٹے تھے مدین، اور ان کی نسل سے جو افراد چلے تو پھر وہ اہل مدین کہلائے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے تشریف لائے، تو اس لیے پھر وہ بعد میں ان کے آنے کے بعد وہی قوم شعیب کہلانے لگی۔ بڑی اچھی انفارمیشن۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو تسلسل چلا، قطورہ سے مدین اور پھر ان کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، تو اس لیے آپ کو اصحاب مدین کی جانب بھیجا گیا۔ اگر اس سے مقام مراد لیا جائے تو مدین وہ مقام، اور اگر اس مدین سے مراد حضرت ابراہیم کا بیٹا لیا جائے تو اس سے پھر قوم شعیب آپ کے بعد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو خطیب الانبیاء کہا گیا۔ جب ہم اوصاف کی بات کرتے ہیں تو آپ کو خطیب الانبیاء کہا گیا، اور انبیاء کا جب خطیب ذکر کیا، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا خطیب ذکر کیا تو اس کا جو وصف ذکر فرمایا وہ ہے نرمی۔ یعنی جو خطیب ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نبیوں کا خطیب ہو اس کی تبلیغ میں جو نرمی ہے، تو آج کے خطیب کو بھی اسی نرمی کو اختیار کرنے، یعنی اس سے اتنا کلیئرٹی کے ساتھ آپ ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے،
حضرت شعیب علیہ السلام کو واحد ختیم الانبیاء کا، اور اس ختیم الانبیاء کہنے کی وجہ ان کی نرمی ہے، ان کی لطف و مہربانی ہے، واہ، اور اس مہربانی اور اس نرمی کی وجہ سے آپ کو نبیوں کی صف میں جب خطیب کہا جا رہا ہے تو آج کے خطباء کو ایک بہت بڑا درس آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات، یعنی آپ نے تقریر کرتے ہوئے شاؤٹ اور لاؤڈ نہیں ہونا ہے، انتہائی نرمی کے ساتھ میٹھے انداز سے اپنی بات جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ ہے کہ وہ جو حکمت اور موعظہ کا کام سر انجام دینا ہے، جس مقام پر جس طرح کی حاجت اور ضرورت ہے اس میں، لیکن جو غلبہ ہے وہ ہمیشہ لطف و مہربانی اور مٹھاس کا، نرمی کا. ٹھیک. اچھا، مدین کا میں نے مختصر تعارف کر دیا، ان کی جانب بھیجا گیا. ایک اور قوم جس کی جانب آپ کو بھیجا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان میں سے صرف واحد حضرت شعیب ہیں جنہیں 2 اقوام کی جانب یعنی 2 دفعہ اب مبعوث کیا. اچھا، یہ میرا خیال ہے یہ بھی خصوصی صرف آپ ہی کی ہے، آپ کی ہے نا، واحد جی، کم و بیش 124 پیغمبروں. جی، یہ آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ کو 2 دفعہ مبعوث کیا گیا. ایک دفعہ اصحاب مدین کی طرف جو آپ کی اپنی قوم تھی، اوکے، اور دوسرا جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے اصحاب الایکہ کہا ہے. یہ اصحاب الایکہ جب کہا جاتا ہے تو ایکہ بھی ایک مقام کا نام ہے. ایک ایسا شہر تھا کہ جو شہر جو ہے وہ خوبصورت جنگلوں اور سرسبز باغات کے درمیان گھرا ہوا تھا، اور اس وجہ سے بہت زیادہ جھاڑیوں کا تسلسل تھا، جس کی وجہ سے چونکہ ایکہ جھاڑی کو کہتے ہیں اس لیے اصحاب ایکہ انہیں ذکر کیا گیا. تو اب یہ جو مقام مدین تھا اس کے قریب ہی یہ دوسری ایک قوم آباد ہے جنہیں اصحاب ایکہ کہا گیا، وہاں مقام کے رہنے والوں کو پھر ان کی جانب حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 2 اقوام پہ یا 2 بستیوں پر جو ہے 2 بستیوں کی جانب آپ تشریف لے گئے. اچھا، پھر ہم ان کے مزید اوصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں امین ذکر کیا. اچھا، انی لکم رسول امین. آپ خود اپنی تعریف فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو ذکر فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے امین رسول بنا کر بھیجا. اور پھر دوسرا جو اخلاص ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. قوم تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں تبلیغ دے رہا ہوں اور تمہیں ظلمت سے نکال کر جو ہے نورانیت عطا کر رہا ہوں تو تم اس کے بدلے میں مجھے کوئی رسپونڈ کرو گے، میں کوئی تم سے اجر لوں گا. فرمایا تمہارے ساتھ اجر کے معاملے میں میرا کوئی لینا دینا نہیں. ان اجری الا علی رب العالمین، مگر جو وہ رب ہے اسی کی جانب سے ہی مجھے اجر ملنے والا ہے. تو جناب شعیب علیہ السلام کا جو یہ ابتدائی تعارف ہے یہ ہمیں ذکر کر رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ انفرادیات ہیں کہ آپ خطیب الانبیاء، 2 قوموں کی جانب بھیجے گئے، نرمی آپ کا خاص وصف، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذریت اور نسل کے ساتھ آپ کا ایک خاص تسلسل اور ایک تعلق قائم. اچھا، لفظ امین یا لقب امین کے اعتبار سے تو پھر مماثلت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ میرے سرکار علیہ السلام کے علاوہ اگر کسی کو امین ہونے کا لقب ملا حضرت شعیب علیہ السلام کو. اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ ایک ابتدائی سرنامہ بڑا خوبصورت علامہ صاحب نے ایک پورا ایک منظرنامہ بیان کر دیا، اسٹرکچر بیان کر دیا دونوں اقوام کا. اہل مدین کی پہلے بات کرتے ہیں. ان کے اندر ظاہر جو ایک گناہوں کی بیماریاں تھیں، بدرجہ اولا تھیں، وہ جو ایک پوری چارج شیٹ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو مفصل انداز میں آپ بیان کیجئے کہ وہ چارج شیٹ کیا تھی. اچھا، آپ اس کا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی ذرا دور کے اعتبار سے بھی ریلیٹ کرتے ہوئے اور قرآن و حدیث نے خاص طور پہ جو وعید اس پہ بیان کی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا موضوع کا انتخاب ان معنوں میں ہے کہ ہماری قوم جن مسائل سے دوچار ہے اور اپنی اصلاح چاہتی ہے، اگر ہم انبیاء سابقین کی قوموں کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ برائیاں بھی نظر آئیں گی اور اللہ رب العزت کے انعامات بھی نظر آئیں گے، اور پھر وہ ناشکریاں نظر آئیں گی جس بنیاد کے اوپر ان قوموں کو دیگر قوموں کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا. تو توجہ رکھیے تمام کے تمام ناظرین. اور سب سے پہلی بات میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت فرمائی تو اس نصیحت میں جو ترجیح ہوتی ہے ہر چیز کے اعتبار سے انسانی زندگی کے اندر، وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید. اللہ رب العزت نے فرمایا اسی حوالے سے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ رب العزت کی عبادت کو اپنے اوپر خیر جانو اور صرف خدائے واحد کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے اس بات کا استحقاق رکھتی ہے جس کی عبادت کی جائے. ہمارے لیے نصیحت کیا ہے جنید بھائی؟ وہ یہ ہے
کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے اپنی خواہشات کو سامنے رکھا. کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس ایسا ہو, کبھی میں چاہتا ہوں کہ میرا پروٹوکول ایسا ہو, کبھی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنی طاقت ہو. ان تمام الہوں سے بڑھ کر ایک الہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ عبادت تو صرف ایک ہی خدا کی ہے, اور وہ خدائے وحدہ لا شریک, یعنی اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہ بنایا جائے. دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی, اور وہ بڑی ہی کمال کی بات تھی, اور وہ یہ تھا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم, یعنی تم ناپ تول کے اندر اس کو مکمل کیا کرو, اس کا لحاظ رکھا کرو, اس کا خیال رکھا کرو. یعنی جب جو چیزیں ناپ تول کے اعتبار سے بکتی ہیں, تو جب تم لینے جاتے ہو, مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج کا بچہ جب جاب لینے جاتا ہے تو وہ جب سیلری نیگوشیٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے میکسیمم ملے, لیکن جب اس نے وہ سروسز رینڈر کرنی ہوتی ہیں تو اس میں وہ ہمیشہ کوتاہی برتتا ہے, سستی برتتا ہے, اپنی سکلز کو چھپاتا ہے, اپنے سی وی میں یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ سکلز ہیں, لیکن جب اپنی سروسز, اپنی خدمات کو مہیا کرنے کی باتیں آتی ہیں تو وہ ان کو چھپا کر, یعنی ناپ تول میں کمی صرف اوزان میں کمی کا معاملہ نہیں, اپنی سروسز میں کمی کا معاملہ. ایگزیکٹلی. اچھا, اسی طرح مثال کے طور پھر ہمارے ہاں ایک اور رجحان یہ ہے کہ جب ناپ تول کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک غریب سبزی والا نظر آتا ہے, ہمیں ایک غریب پھل فروش نظر آتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں صرف ناپ تول کے معاملات یہیں پر ہیں. نہیں دوستو, ناپ تول کے معاملات تو یہاں پر بھی ہیں کہ جب آپ نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے, اور اس دنیا میں آ کر آج آپ اس وعدے کے انکاری ہیں, یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے کہ آپ نے کیا کر دیا, کیا آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے. ایگزیکٹلی. اور اب آپ دیکھیے گا جنید بھائی, ایک اور بات بھی آپ غور کریں کہ اوفوا الکیل والمیزان کے ساتھ فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دھوکہ ہم دیتے ہیں, دکھاتے کچھ اور ہیں اور دیتے کچھ اور ہیں, اس کو بھی اس قوم کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ بھی اس قوم میں کمی تھی, اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی طرف بھی نشاندہی کی. کورنگی کی فیکٹری کے اندر جو ہے پارٹس بن رہے ہوں گے اور جاپان کی مہر لگا کے جو لوگوں کو بیچے جا رہے ہوں گے. بڑی آسان سی, بالکل آپ نے صحیح اچھی اگزامپل دی. پھر اس سے زیادہ اہم بات جس کی طرف ہمیں ایڈیولوجیکل پلین کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ, فرمایا کہ ہر راستے پر جب تم بیٹھ جاتے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے, تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ وہ راستہ جو کہ اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ راستہ جو کہ خیر کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. اور اس چیز سے مراد وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت تھی, اور آج کل علماء حق اور اولیاء عظام کی صحیح تعلیمات کی طرف جانا ہے. اب جو اہم بات ہے وہ ہے توعدون. توعدون کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ کرنا, ہیریس کرنا. اب ہمارے اس دور کے اندر ہیریسمنٹ کیا ہے, یہ جو ہمارے ہاں ڈومیننٹ لبرل نیریٹیوز ہیں, یہ بنیادی طور پہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو ہیریس کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت کہ اگر تم ہمارے سرکل کا پارٹ نہ بنے, اگر تم ہمارے خیال نہ ہو, ہم خیال نہ ہوئے تو کیا ہوگا, تمہارے اوپر معیشت تنگ کر دی جائے گی, تمہیں دنیا کے اندر باتیں کی جائیں گی, تم پیچھے رہ جاؤ گے. اگر تم علماء اولیاء اس طرح کی صفوف میں بیٹھنا شروع کر دیا تم نے, تو تمہارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا من آمن به وتبغونها عوجا, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ہم جولی ہو جاؤ, ایسا ہرگز نہیں. اور آخر میں صرف ایک آیت کا حصہ پڑھوں گا, ولا تفسدوا فی الارض, یعنی فساد پھیلانے والے نہ بنو. اور فساد سے مراد کیا ہے, فساد سے مراد ہے حق کی تعلیم. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایتھیسٹک سیکولر تعلیم جو دے رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ اس تعلیم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اس فساد کے اوپر وہ اصرار کرتے ہیں. اس سے ہمیں اعتراض کرنا ہے. بہت اچھا آپ نے اس کو ریلیٹ کیا, بلکہ آگے جا کے وعیدوں پہ بھی ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. اب ذرا آئیے اس پورشن کی طرف کہ اب قوم جو ہے وہ ایکچولی اس حد تک جو ہے وہ دلدل کے اندر مکمل طور پہ دھسی ہوئی ہے. اور میں تو سچی بات ہے, جب بھی میں پچھلی اقوام کے قصائص پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, سنتا ہوں یا بیان کرتا ہوں, جب میں رمضان کے پروگرام میں خاص طور پہ, آپ یقین مانیے مجھے تو ایسا لگتا ہے انجینئرڈ فارم ہوتی ہے نا اس کی, وہ آج اس معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے. لیکن وہی بات ہے, شعیب علیہ السلام نے جتنا پر حکمت انداز تبلیغ اپنایا, یہ آج کے دور کی بہت ضرورت ہے. آج سختی کی ضرورت نہیں ہے, آج بٹھا بٹھا کے سمجھانے کی مٹھاس کے ساتھ ضرورت ہے. وہ کیا تھا وہ بتائیے. قوم کو جو نصیحتیں کی وہ کیا تھیں, احسانات الہی کو کس انداز سے یاد کروایا وہ بتائیے, اور پھر اس کے بعد ڈیویژن ہو گئی اس قوم میں, یعنی دو حصوں میں جو تقسیم ہے وہ کیا ہوا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم سیدنا شعیب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تبلیغ دیکھیں تو جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ آپ بڑے نرم مزاج تھے, آپ کی تبلیغ کا جو انداز تھا اس میں کوئی سختی نہیں تھی,
اور تبلیغ کرتے وقت ایک چیز کا یہ ضرور مبلغ کو خیال کرنا چاہیے کہ جب بات کی جائے نا تو پہلے سامنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہیں جو دلیل دی جا رہی ہے وہ کوئی کچی دلیل نہیں ہے، بہت پختگی کے ساتھ تمہیں دلیل دی جا رہی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرمایا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص روشن دلیل آئی. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیج دیا، ان کے ذریعے معجزات کو ظاہر فرمایا، تو یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ ہر عقل مند شخص اس دلیل کو دیکھنے کے بعد یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے شخص موجود ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلی بنیادی دلیل ہوتی ہے جس کو عقل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں ہماری طرح یہ عام آدمی نہیں ہے. تو پہلی دلیل تو آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ تمہارے رب کے پاس سے واضح دلیل آئی، اور پھر آگے نصیحتیں مزید بیان فرمائی کہ اب جب تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ گئی تو تم وزن کے اندر کمی نہ کرو، تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، یہ ساری نصیحتیں ذکر فرمائی. دوسرا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر فرمایا. چنانچہ ایک مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، کہ یاد کرو جب تم قلیل تھے، اس وقت تمہاری تعداد بہت کم تھی، تم غریب تھے، تم نادار تھے، تم مسکین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کثیر کر دیا، یعنی ان کی تعداد میں بھی اضافہ فرمایا. نعمت خداوندی جو ہے اس کو یاد دلایا جائے. ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلایا کہ تمہاری تعداد میں بھی اضافہ کیا، تم امیر تھے، تمہیں غریب تھے، تمہیں امیر کیا، اور اسی طریقے سے تم کمزور تھے، ناتواں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی. تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ انعامات دیے گئے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اللہ رب العزت کو اس کی عبادت اور بندگی کرو. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احسانات کو یاد دلانے کے بعد فرمایا کہ یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو نا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اراکم بخیر، کہ تم ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے خیر دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نفع حاصل ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے یہ بشارت ہے کہ تمہیں خیر ہی خیر نصیب ہوگی. لیکن انہوں نے اس کو ترک نہیں کیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ دعوت دی تو قوم اس میں دو طبقوں میں تقسیم ہوئی. جی، ایک تو وہ قوم تھی کہ جنہوں نے آپ کی نصیحتوں کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے. اب تسلیم کرنے کے بعد جب وہ آپ کے پیروکار ہوئے تو آپ نے ان کو بشارت عطا فرمائی. بالکل صحیح. اور ایک قوم وہ تھی کہ جس نے سامنے سے حجت کی. قوم کے ایک طبقہ وہ تھا اور انہوں نے حجت کرتے ہوئے کیا کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں، وہ عبادت کا طریقہ چھوڑ دو جو ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے چلا ہوا آ رہا ہے. یعنی ان کے پاس اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے پر سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کر رہے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے سامنے سے یہ کہا اور پھر انہوں نے یہ طنز و مزاح کے طور پر نہیں بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ ذکر کیا کہ آپ ہمیں ناپ تول میں کمی کا کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، تو یہ تو ہمارا مال ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک، تو آپ ہمیں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بطور نصیحت ان سے فرمایا کہ جب تم میرے کردار پر گواہ ہو، جب تم مجھے مانتے ہو کہ میں صادق ہوں، تب جب تم یہ جانتے ہو کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، تو پھر تم پھر اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو کہ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں وہ تبلیغ جو ہے وہ حکمت سے ہٹ کر ہوگی. ان کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. اور پھر یہاں پہ پوری حقوق العباد کی ایک تفصیل آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی قوم نے تسلیم نہیں کیا. تو اس پر جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے اس چیز پر کہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یعنی میری کتابوں پر، میرے پیغام پر ایمان لے کر آئے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک طبقہ وہ کہ جو ایمان نہیں لے کر آیا، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. یعنی اب عذاب کی وعید دے دیا، اب عذاب کی وعید دی. ٹھیک. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حکمت والا ہے اور بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. یہ عذاب کی وعید فوری طور پر نہیں دی بلکہ پہلے ان کو سمجھایا ہے، پہلے گریجولی ان کو سمجھایا، ان کو تبلیغ کی. جب دیکھا کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اب ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر ان کو عذاب کی وعید ذکر کی گئی ہے. تو اس سے ایک انداز ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم نے تبلیغ کرنی ہو تو اس تبلیغ کے اندر پہلے ہمارے پاس دلائل ہوں اور پھر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے بعد جو وعیدات ہیں اس کا تذکرہ کیا.
علامہ صاحب شعیب علیہ السلام کی دعوت پر اب آئیے ذرا قوم کے جو لوگ خاص طور پہ جو متکبر سردار تھے، جو ڈومیننٹ تھے، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کی، اور ظاہر ہے اس کا جو لیول تھا وہ کہاں تک پہنچا وہ ذرا بتائیے. پھر قوم کو باقاعدہ انہوں نے ڈرایا، وہ ایک الگ تھریٹ تھا جو قوم کو ڈرایا، اور کن کن باتوں سے ڈرایا، معیشت سے، اور یہ ظاہر ہے آج ہم، اور ایسا لگتا ہے جیسے آج کی ہم پوری بات کر رہے ہیں. اور شعیب علیہ السلام نے جو پھر اس کے بعد جو کاؤنٹر آرگومنٹ تھا آپ کا، وہ بڑا کمال تھا، ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال، اور گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی کیفیت اور حالت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آج کے اس دور کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن وہی بات کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اجتماعی عذاب سے محفوظ کر رکھا ہے. دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں جب کبھی بھی آپ اہل منصب کے مقام اور مرتبے کو آپ چیلنج کریں گے تو آپ کو اس کے مقابلے میں ریزسٹنس نظر آئے گی. بالکل صحیح ہے. یہاں پر یہ جو سردار حضرات تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ لوگ جوگ در جوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو جڑنے لگے ہیں، اور آپ کا جو ایک اسٹانس تھا اور آپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کی کلیئرٹی جب لوگوں تک جا رہی ہے تو اس کے نتیجے میں انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ مسند اور ہمارا یہ منصب، لوگ جو ہم سے ڈرتے ہیں یہ ڈر کہیں ختم نہ ہو جائے، یعنی ہماری ڈومیننسی ختم نہ ہو جائے. اس لیے پھر انہوں نے اس ڈومیننسی کا اظہار حضرت شعیب پر بھی کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں پر بھی. قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک. فرمایا کہ اس کی قوم کے جو متکبر سردار تھے، الذین استکبروا من قومہ، یعنی ان کو صرف سردار نہیں ذکر کیا بلکہ متکبر سردار ذکر کیا ہے. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، تو ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اے شعیب اور تمہارے ساتھ جو دوسرے لوگ آئے ہیں. من قریتنا، ہم اپنے علاقے سے، اپنے قریہ سے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ تم اپنے ہمارے دین پر واپس نہیں آ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں بھی ہم نکال دیں گے اور قوم کو بھی نکال دیں گے. یہ دھمکی لگی ہے. اچھا، اس کا جب اثر قائم نہیں ہوا تو اب یہ براہ راست قوم کی جانب آئے، اور قوم کی جانب جب آئے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی کہ جو ڈومیننٹ لبرل نیریٹو ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے اور آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، وہ کیا مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے نا، اس پر آپ ضرور انسان کے ذہن کو معاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کو مادی اعتبار سے کمزوری سے ڈرانا چاہیں گے وہ ڈر جائے گا. واہ واہ واہ، کیا یہ جو شکم اور پیٹ کا ڈر ہے نا کہ بھوک، افلاس، غربت، یہ آپ سے بڑے بڑے کام کروا. یعنی آج بھی جیسے کہ مطلب حدود اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ان چیزوں کو ٹچ نہ کریں، اگر مثال FATF کی کوئی ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کیجئے، کم از کم معاشی طور پہ تو آپ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور یہی کام انہوں نے کیا، اور وہ کہتے ہیں الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. قوم تم کیا کر رہی ہو، اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے. یعنی نقصان میں کیا رہنا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مال تو جو تمہارے پاس ہے نا، اس مال کو تم نے اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے استعمال کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا دے رہے ہیں، اور تانا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، چونکہ دو باتوں کی تبلیغ فرما رہے ہیں، ایک تو وحدانیت اور ناپ تول میں کمی سے منع کر رہے ہیں. بالکل صحیح. فرمایا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. کہتے ہیں کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں، ان کے ریت اور ان کے طریقے کو چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں. یہ کیسی بات ہے کہ مال ہمارا لیکن ہماری مرضی نہیں ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام پر تان ہے. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، کہ واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو. یعنی یہ تانے کے طور پر تھا، بنتے بڑے عقل مند ہو اور بات کیسی کری ہوئی سمجھنے والی بات. معاذ اللہ وہ ان کو جو ہے مطلب کم عقل جان رہے تھے، معاذ اللہ وہ کم عقل جان رہے تھے. بات یہ اب اس کے نتیجے میں پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب میں ذکر فرمایا. یہ جواب انہوں نے جب جواب کی یہ بات آئی تو اس موقع پر فرمایا ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. یہاں یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تو میں تمہیں کیوں نہ سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگا. جو رب نے مجھے دیا ہے اچھا جواب ہے،
جو مجھے اچھا رزق دیا ہے میں تمہیں اس کی جانب کیوں نہ بلاؤں؟ کیا خیر خواہی ہے، کیا یہ جو خیر خواہی کا عنصر خطیب الانبیاء میں واہ واہ واہ، یہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان کے معیار اور ان کی عقل کے مطابق ان کا فہم دیکھتے ہوئے یہ کلام ڈسکس فرمایا کہ اسی طرح سے اس کا رد اور اسی طرح سے اس کا جواب دیا. جی انہوں نے تانا دیا اور اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی خیر خواہی کو ذکر فرمایا. میرے رب نے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو میں تمہارے لیے وہ رزق حسنہ کیوں نہ چاہوں. یہ ایک خاص اسپیکٹ ہوتا ہے مبلغ کے لیے کہ وہ اپنے پاس موجود ان نعمتوں کی جانب لوگوں کی رغبت دلائے. اگرچہ کم ہوگا، قلت ہوگی، اس میں کثرت نہیں ہوگی، لیکن برکت کا عنصر اس میں ضرور موجود ہوگا. تو یہ اس طرح کی جو کاؤنٹر اسٹیٹمنٹس حضرت شعیب علیہ السلام کی جانب سے قوم کو اور ان قوم کے جو متکبر سردار ہیں ان کو دی جاتی رہیں، تو اس کا نتیجہ اور اس کا سمجھ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کی ہٹ دھرمی، ان کی دھمکیوں کا اثر براہ راست جناب اچھا شعیب آپ علیہ ایک السلام چیز پر دیکھیے قائم جو ہوئی. خاص طور پر ہم چارٹ شیٹ کی اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے، وہ اب ظاہر ہے اب ہم چونکہ عذاب کی طرف بالکل ذرا جائیں گے گفتگو میں، لیکن نعمتوں کی ناشکری بھی اس کے اندر شامل تھی، بتوں کا پوجنا تو ظاہر بنیادی بات تھی. ایک تو یہ کہ چیزوں کا کم تول کے دینا، دوسرا ناقص مال دینا، مطلب آپ یہ دیکھیے، اور کاروباری معاملات کے اندر وہ ڈنڈی مارنا، چوری کرنا، یہ چیزیں بدرجہ اولا ہمارے یہاں مطلب پائی جاتی ہیں. بالکل ایسے یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس پوری آیت کو بڑی خوبصورت انداز میں الگ الگ ان کے جو جرائم ہیں ان تمام کو ذکر فرمایا، لیکن سب کو ایڈریس کرتے ہوئے جو مین تھیم بنی ہے نا، وہ مین تھیم یہی بنی ہے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہماری چیز ہے، ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں. اوکے، یعنی اور جب بندہ میرا جسم میری مرضی کی ڈھٹائی پہ آ جائے، میرا مال میری مرضی کی بات میرا مال میری مرضی پہ آ جائے، اور اپنی عقل اور اپنے ہوش و خرد کی بات کرتا ہے، تو پھر قارون بھی ہمیں دھستے ہوئے نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہاں یہ قوم بھی برباد ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. بندہ جب تک رب کی دی ہوئی نعمت کو امانت تصور کرتا ہے تب تک وہ راہ راست پر رہتا ہے. اب ذرا آئیے اہل مدین کی طرف. ان کی جو ہٹ دھرمی تھی ظاہر ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچی، اور پھر ایک سرٹن ٹائم پہ وہی بات ہے، شعیب علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا، اور عذاب نازل کرنے کے بعد وہ جو شعیب علیہ السلام نے ان تمام مردہ جسموں سے خطاب کیا ہے. صاحب ڈاکٹر صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ تمام کی تمام باتیں ہم سب کے لیے نصیحت سے بھرپور ہیں، اور آپ نے یہ بہت اچھی طرف ہماری توجہ دلائی کہ جن دوہرے مسائل کا ہم شکار ہیں، کہ ایک طرف تو ہمارے علماء اور ناصحین اس طرف نصیحت کرتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ان کی نصیحتوں کو اگر آپ پس پشت ڈالیں گے اور پھر اگر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو یہ یقین جانیے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی آزمائش ہے. اور اس کی ایک لحاظ سے مثال اگر دیکھنی ہو تو وہ بھی آپ آگے جا کر دیکھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی حوالے سے کہ کس طرح اللہ رب العزت آپ کو تمام مواقع فراہم کرتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ عذاب یا آپ کی آزمائش یا آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے. یقیناً اللہ رب العزت کا جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، جو عدل ہے، وہ اپنا راستہ ضرور لے گا. لہٰذا ہمیں ہر لمحے اس بات پر غور کرنا چاہیے کیا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں کہ آج کل ہمارے ہاں یہ بہت زبردست قسم کا ایک ہنٹ ہے، یا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فریب ہے، کہ میرے پاس ایسی اسکلز ہیں، میرے پاس وہ صلاحیت ہے، میرے پاس وہ قابلیت ہے. یعنی جتنا ہمارے پاس کامیابی اور وسعت ہے، علم کی، دولت کی فراوانی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے. اور یہی سب سے بڑی خرابی ہمیں نظر آتی ہے قوم شعیب کے اندر، اور اسی طرف آپ نے ہمیشہ توجہ دلائی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنابیں تو نہیں کھینچ رہی صاحب، تو کوئی روک ٹوک نہیں اللہ کی طرف سے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا جال ہے. اور پھر ہم آس پاس بھی اگر غور کریں جنید بھائی، تو کیا ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو کہ 5 سال پہلے خوب عروج پر جا رہے تھے، ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت جب ان کو آزمائش میں ڈالا تو وہ ہر چیز، ہر سہولت ان سے جب دور کی گئی، تو یہ نصیحت ہے، یہ سیکنڈز میں جھٹکا لگتا ہے سر، یوں تنابیں کھینچتی ہیں. یہ ہماری وارننگ کالز
ہوتی ہیں, ہماری ویک اپ کالز ہوتی ہیں, لیکن ہم اپنے آپ اس پر شعیب علیہ السلام کی دعا. اور جب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان تمام باتوں سے ان کو آگاہ کیا تو پھر اللہ رب العزت اس کو نقل کیا کہ پھر انہوں نے فرمایا کہ اعملوا علی مکان, اب پھر آپ اپنا کام کیجئے, انی عامل, میں بھی اپنا کام کرتا ہوں, میں تو دعوت دوں گا, سوف تعلمون, پھر تمہیں پتہ چلے گا جلد کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب, کہ کس کو آ کے عذاب لے لے گا اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا, انتظار کرو, انی معاکم رقیب, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور پھر جب اللہ رب العزت نے اس بات کا ارادہ فرمایا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فکذبوا, انہوں نے انکار کیا تھا, جھٹلایا تھا, طنز کیے تھے, باتوں کو بہت کمزور جانا تھا, پھر ہمارے اوپر طنز کے تیر چلائے تھے. فاخذہم عذاب یوم الذلہ, تو پھر انہیں ایک زلزلہ اور ایک بادلوں والا عذاب اس نے آ کر اس کو لے لیا, یعنی عذاب یوم الذلہ یعنی بادلوں والا عذاب نے اس کو لے لیا. انہ کان عذاب عظیم. پھر دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا فاخذتهم الرجفہ, یعنی زلزلہ آیا, فاصبحوا فی دارہم جاثمین, تو پھر وہ بالکل اوندھے ہوئے. اب اس پہ غور کرنا ہے عذاب کس نوعیت کا تھا, اور کتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا. سب سے پہلے آیا زلزلہ, زلزلے کے خوف سے اپنے گھروں سے باہر آئے, اور پھر انہیں بادلوں نے آ کر گھیر لیا, اور پھر جب ان کے اوپر وہ عذاب نازل ہوا تو ہر چیز ان کو یہ محسوس ہوئی کہ جن عمارات کے اندر وہ غرور کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ بے رونق ہو گئے. اچھا, ایک چیخ بھی سنائی تھی ان کو, اور زلزلہ اوندھے پڑے ہوئے تھے, یعنی زلزلہ آنے کے بعد زمین ہلی تو وہ خوف کے مارے باہر آئے, اور جب باہر آئے تو پھر آسمان کا عذاب. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے, آپ اس میں خاص طور پہ جو قوم مدین سے شعیب علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا تھا اس کے بعد, وہ کیا تھا؟ وہ بھی بڑا دلچسپ تھا, اور وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حجت تھی, اور یہ بتانا تھا کہ دیکھیں میں نے کیا کہا نہیں تھا آپ کو کہ یہ ہوگا. تو جب آپ تشریف لاتے ہیں, مردہ قوم سامنے موجود ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اے قوم میں نے تمہیں اس بات کی نصیحت کی تھی, لیکن یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. یہ دیکھیے, یہ اتمام حجت یہ ہوتی ہے کہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ توحید کتنی اہم ہے, توبہ کتنی اہم ہے, واپس لوٹ آؤ اپنی فطرت کی طرف, کہ تم تو مخلوق ہو, پیدا کیے گئے ہو, تم ضعیف ہو, تم کمزور ہو, تم نے نہیں کیا, یہ تمہاری چوائس تھی. اور جب تمہاری چوائس تھی تو یہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ عدل کا راستہ اختیار کیا ہے, یہ بھی تمہاری چوائس کا نتیجہ ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کے اوپر اس بات کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی, مجھ پر اس بات کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتی. میں تو یہ چاہتا تھا اخلاص کے ساتھ کہ میں تمہارے لیے تلقین کروں, تمہیں نصیحت کروں, لیکن تم نے میری نصیحت کو بہت ہی کم گردانا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لا, بڑی پر مغز گفتگو رہی ماشاءاللہ. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. نماز میں دل لگانے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں 21 دن بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 21 بار یا اللہ ہو یا غفور ہو یا قادر ہو پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک مار لیں اور ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیں. انشاءاللہ نماز کی طرف رغبت ہو جائے گی. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا, اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا, اور اس کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اہل ایمان کا شیوا ہے.